الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المضارعين له في الصفات والأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں ہوں محمد عثمان بیگ فاروقی. جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ کوئی عام زمانہ تو ہے نہیں. فتنوں کے عروج کا دور ہے جس میں ہماری اولادوں کا، ہماری نسلوں کا ایمان تک داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس دور کی جدید ترین ایجادات میں سے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا ایک اہم ترین ایجاد ہے جو پوری دنیا میں ہم سب کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے. اس بات کو نہ تو اگنور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کی اہمیت کا انکار کیا جا سکتا ہے. میرے قریبی متعلقہ احباب جو میرے مزاج سے کچھ آشنائی رکھتے ہیں وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے سوشل میڈیا پر اس انداز سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے سے گریزاں رہا. کئی وجوہات ہیں اس کی، لیکن اس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو کنٹینٹ کے ذریعے سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے پر کبھی بھی قلبی اطمینان حاصل نہیں ہو سکا، اور اب بھی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور اللہ پاک دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں. ارادہ اب بھی یہی ہے کہ کوئی صورت، کوئی ترتیب ایسی بنے کہ آٹومیشن چینلز کے ذریعے یا اور جو متبادل ذرائع ہیں ان کے ذریعے آپ تک خیر کی بات پہنچانے کی کوشش کی جا سکے. بہرحال آج بڑی اہم گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اپنے احباب کے اصرار اور موجودہ صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. خدمت قرآن کے حوالے سے میری آئیڈیل ترین شخصیت حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے حق ٹی وی کے نام سے ایک چینل لانچ ہوا. انہوں نے مولانا شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ آپ ہر بدھ کو حق ٹی وی کے اوپر درس قرآن دیا کریں. تو جب وہ درس قرآن نشر ہوا تو شدید رد عمل آیا اس مذہبی طبقے کی طرف سے جو یقینی طور پر ایسی چیزوں کو ناپسند کرتا تھا اور اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا تھا. اس وقت تو سوشل میڈیا اتنا عام بھی نہیں تھا، چند ایک چینلز تھے اور ایک مخصوص طریقہ کار تھا عوام سے مخاطب ہونے کا. اب تو بہت آسان اور بہت عام ہو گئی ہے یہ بات. تو مولانا نے جب پہلا درس قرآن دیا حق ٹی وی کے اوپر تو اس کے نتیجے میں جو کمنٹس لوگوں نے پاس کیے، جو میسیجز مولانا کو کیے گئے، اس کا مختصر سا تذکرہ مولانا نے اپنے کالم میں بھی کیا. فرمایا کہ کسی نے کہا کہ شیطان کا آپ کے اوپر وار چل گیا نا، آپ بھی پھنس گئے نا شیطان کی چال میں، آ گئے اس کے جال میں. آپ کو بھی اب شوق چڑھ گیا ہے خود نمائی کا اور ریاکاری کا اور فلاں فلاں، جو بھی کسی کے منہ میں آیا اس نے کہا. ہر ایک نے اپنے زاویہ نظر سے دیکھا اور یقیناً لوگوں نے کوئی دشمنی کی بنیاد پہ نہیں کہا. انہوں نے اپنے خلوص سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے انداز سے انہوں نے مولانا کو احساس دلانے کی کوشش کی. لیکن اس کے جواب میں مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی، یوں سمجھیے کہ وہ بنیاد ہے اس چیز کی کہ میں آج آپ حضرات سے مخاطب ہوں. ان کی اس بات نے مجھے حوصلہ دیا
اسی بنیاد پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کیا۔ مولانا نے جو خوبصورت بات ارشاد فرمائی وہ یہ، بدھ کے دن درس نشر ہوتا تھا ہفتہ وار، تو مولانا نے فرمایا کہ بات یہ ہے بھائی کہ جس شخص کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، جو اپنی اولاد کو اس سے بچائے ہوئے ہے، تو میں اس کو کبھی بھی کسی صورت میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ چونکہ میرا ہفتے کے بعد بدھ والے دن ویکلی درس قرآن حق ٹی وی پہ نشر ہوتا ہے، تو آپ براہ کرم ایک ٹی وی اپنے گھر میں لے آئیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ میرا درس سنا کریں تاکہ آپ کے لیے خیر اور ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ میرے درس کے لیے نئے سرے سے آپ ٹی وی لے کے آئیں، آپ چینل دیکھنے کا اہتمام کریں، آپ باقاعدہ جناب اپنی اولاد کو لے کے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں ٹی وی کے سامنے۔ لیکن اگر پہلے سے آپ کے گھر میں ٹی وی موجود ہے اور آپ دیگر چیزیں بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، دیگر قسم کے لوگوں کو بھی سنتے ہیں، طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں آپ کے سامنے بولی جاتی ہیں، تو پھر براہ کرم آپ ہفتے کے بعد میری گزارشات کو بھی سماعت فرما لیا کیجیے۔ اور مولانا نے فرمایا کہ میرا یہاں پہ آنے کا مقصد کوئی نئے سرے سے آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ یہ کوئی خیر کا ذریعہ ہے اور تشریف لے آئیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ایک وہ طبقہ کہ جو مسجد سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے، لیکن وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دین کی بات سننا بھی چاہتا ہے کبھی کبھار، اپنے تفنن طبع کے لیے یا لذت سماعت کے لیے، یہ کسی بھی وجہ سے، وہ فریشمنٹ کے لیے صحیح، کبھی کبھار اس کا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی دین کی بات سنوں، تو وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کہ جو دین والوں کا بھیس بدل کر، روپ دھار کر ان کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو مولانا شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے محبوب نبی کے امتیوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دوں۔ میں اس خواہش کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آیا ہوں جس کو خود بھی کوئی مناسب یا پسندیدہ نہیں سمجھتا، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس پلیٹ فارم پر ہیں، جو اسی کو دیکھتے ہیں، جو اسی کی طرف متوجہ ہیں، جو یہیں سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، کم از کم ان کے ایمان کو چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے نہ کیا جائے، ایمان کے لٹیروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ فحاشی، بے حیائی، عریانی اور فتنوں کی اس چخا میں ایک چونچ کے اندر پانی لے کے آنے والے پرندے کی طرح ہم اپنا حصہ شامل کریں، خیر کی صورت میں، ایمان کے تحفظ کی کوشش کی صورت میں، فہم قرآن اور آسان عملی انداز میں دین کو سکھانے کی صورت میں، سیکھنے کی صورت میں۔ تو مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی نے اس سوچ کے ساتھ کام کا آغاز کیا، اور پھر احباب جانتے ہیں کہ درس قرآن.com کی بنیاد رکھی گئی اور ایک بڑا وسیع نیٹ ورک مرتب ہوا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کام ہوا، بڑے منظم طریقے سے۔ اللہ پاک نے جب تک ان کو اس کے لیے موقع دیا، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اللہ کے دین کے لیے بہت ہی خلوص کے ساتھ محنت کی، اور سچ پوچھیں تو انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں تک اللہ کے قرآن کو دے دی۔ قابل رشک انسان تھے وہ، تو میرے لیے وہ آئیڈیل بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں، اور ان کے طرز عمل کو فالو کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس فتنوں کے دور میں سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا ایکٹیو ہونا خالصتاً اس نقطہ نظر سے ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنے محبوب آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان دین کی آسان تعبیر و تشریح اس انداز سے آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے کہ وہ آپ کے لیے اٹریکشن کا باعث بھی ہو، آپ کے لیے عمل کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی ہو، زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بھی بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک اہم بات یہاں پہ اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ یہ جو سوشل میڈیا کو لانچ کرنے والے، انٹرنیٹ کی دنیا کو ایجاد کرنے والے، اس سسٹم کو چلانے والے اور بنانے والے جو ہیں، انہوں نے اس کو قرآن سنانے کے لیے نہیں بنایا. انہوں نے ہماری تقریریں، ہمارے بیانات آپ تک پہنچانے کے لیے اسے نہیں بنایا. آپ بھی خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے اصل مقاصد کیا ہیں. لیکن اس سب کے باوجود کہ ان کا بنیادی الگورتھم، ان کا بنیادی انفراسٹرکچر ہمیں کمپلیٹلی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ہمارے پنجابی کے اندر ایک مثال مشہور ہے کہ انہاں دیاں جتیاں تے انہاں دا ہی سر. انہی کا بنایا ہوا ایک ایسا سسٹم جو انہوں نے اپنے مقاصد کو پروان چڑھانے کے لیے بنایا ہے. ہم اسی سسٹم کے اندر کود کر، اسی میدان میں آ کے، اسی پلیٹ فارم پر اللہ کی عطا فرمودہ خداداد صلاحیتوں کے ذریعے، اللہ کی توفیق سے کسی نہ کسی درجے میں خیر کی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آئے ہیں، اور اللہ پاک نیتوں کے حال بہت اچھے سے جانتے ہیں. دلوں کی اصل صورتحال بھی اللہ ہی جانتے ہیں. تو آپ حضرات سے بڑے صاف لفظوں میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ اور آپ کی اولاد سوشل میڈیا سے دور ہے، آپ اس سے محفوظ ہیں، آپ کے بچے موبائل استعمال نہیں کرتے، یہ والی اپلیکیشنز یوز نہیں کرتے، تو میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ہماری باتیں سننے کے لیے، ہمارے دروس یا بیانات کو سننے کے لیے ایک عدد موبائل خریدیں، اپنے بچوں کو اس پہ لگائیں، ان کو سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں. کبھی آپ کو اس کی طرف متوجہ نہیں کروں گا، نہ ہی اس کا مشورہ دوں گا، نہ اس کی ترغیب دوں گا. لیکن اگر آپ پہلے سے اس کے اندر مبتلا ہیں، آپ اور آپ کے متعلقہ افراد اس کو یوز کرتے ہیں، تو پھر آئیے اس خیر کے کام میں ہمارے ہم قدم چلیے. ہم مل جل کر ایمان کے تحفظ کا سامان کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اور اپنے متعلقین کے ایمان کو فتنوں کی اس آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو پھر سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنا، ہمارے پیجز کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا بار بار آپ سے تقاضا کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر گفتگو میں بار بار اس بات کا تقاضا کرنا کہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، فلاں کیجئے، یوں کیجئے، اس کو میں کوئی باوقار انداز نہیں سمجھتا. تو دین کا کام قدر باوقار انداز سے ہی ہونا چاہیے. تو آپ حضرات سے انشاءاللہ العزیز سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں بھی رہیں گے، اور ہمارا یہ چینل MUBF میڈیا کے نام سے لانچ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا کی باقی اپلیکیشنز پہ، فیس بک وغیرہ پہ بھی اسی نام سے پیجز بنائے گئے ہیں. یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے، اس میں ہم دین اسلام کو سیکھنے سکھانے سے متعلقہ امور پر باہمی گفتگو کریں گے. اس چینلز کے ذریعے، اس سیٹ اپ کے ذریعے، اس سسٹم کے ذریعے آپ سے رابطے میں رہیں گے. یقینی طور پہ ہم آپ کو کوئی ارننگ وغیرہ تو نہیں سکھانے والے، اور نہ ہی یہاں سے آپ کو کوئی دنیاوی سکلز وغیرہ سیکھنے کو ملیں گی. لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا سامان ضرور آپ کو فراہم کیا جائے گا. فہم قرآن کی دولت سے آشنا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کے نام اور کلام کی لذت سے آشنا کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکا وہ انشاءاللہ ضرور کیا جائے گا. ایک مرتبہ پھر اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کروں گا کہ فتنوں کے عروج کے اس دور میں ہمارا اور ہماری اولادوں اور نسلوں کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے. الحاد کے فتنے
بڑے عجیب و غریب انداز سے ایمان پہ حملہ آور ہیں۔ وہ چیزیں جن کو آج سے 10-20 سال پہلے جن پہ زبان کھولنا، جن کو ڈسکس کرنا اپنی اوقات سے بڑی بات سمجھا جاتا تھا، آج وہ لوگ جو دین کی بنیادی چند چیزوں سے بھی واقف نہیں، جو بمشکل صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ قابل رحم لوگ، قابل ترس قسم کے لوگ، وہ دین کے مسلمات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اولادوں کو کنفیوز کر کے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے ان سے ان کا ایمان چھین رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے فتنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی واقع کر رہے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت سے ہمارا اعتماد ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اسلام کے محسنوں سے ہمیں بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بزرگان دین اور اکابرین امت سے ہمارا اعتماد اور ہماری عقیدت و محبت کا رشتہ کاٹ کر ختم کرنا چاہتے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز ہمارے سامنے سے مٹا دینا چاہتے ہیں، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے طور پر اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کا اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جدوجہد کریں؟ تو ایسے حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوشش کر کے ایمان کو بچانے کی جدوجہد کریں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہمیں پیدائشی طور پہ حاصل ہوئی ہے اس کے تحفظ کی کوشش کریں، اس نسبت کو سلامت رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دشمنان اسلام یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو ان کی خواہش یہ ہے، ان کی سازش یہ ہے، ان کے منصوبے یہ ہیں، تو ہم اس کے جواب میں یہ طے کر کے آئے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کریم، اگر اس پلیٹ فارم پر ہم خیر کا ذریعہ بن کے ایمان کے تحفظ اور دین کی آبیاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی کا ذریعہ اور خیر پھیلانے کا باعث بن سکیں، تو ہمیں اس پلیٹ فارم پہ باقی بھی رکھ، اپنی مدد و نصرت کو ہمارے شامل حال بھی فرما، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا اس پلیٹ فارم پہ آنا خیر کی بجائے شر کا باعث ہے، ہمارے اپنے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے فتنے کا باعث ہے، تو اپنی رحمت سے ہمیں اس سے محفوظ فرما دیجئے، اس سے دور کر دیجئے، اور وائرل ہونے کے شوق اور نشے میں مبتلا ہو کر پٹڑی سے اتر جانے اور حق کے راہوں سے پھسل جانے سے ہر لمحہ قدم قدم بال بال ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا الہ العالمین، ہم جس مونوگرام سے آغاز کر رہے ہیں، ابتدا سے لے کر اختتام تک، ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک ہمیں اسی پہ قائم رکھیے گا۔ تمنا ہے کہ پھر تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔